ایک اچھی مذہبی بیوی تھی جس کے 5 سال سے بچے نہیں تھے۔ وہ 5 سالوں میں خوشگوار طور پر صبر کرتی تھی اور وہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ اسے جنم دینے کی صلاحیت عطا کرے۔ جب بھی کوئی اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا تھا تو وہ مسکراتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرتی: ابن آدم کی خوشحالی کی نشانیوں میں سے اس کی رضامندی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اور ابن آدم کے مصائب سے اس کا اللہ سے ہدایت طلب کرنے سے گریز کرنا ہے، اور ابن آدم کی مدت سے اس کا غصہ ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ 5ویں سال میں اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ وہ بے حد خوش تھی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا، اور حمل کے 4تھے مہینے تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ بچے کا جانچ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر حیران ہوا اور کہنے لگا: آپ جس بچے کو لے کر جا رہے ہیں وہ خراب ہے اور وہ ایک آکٹوپس کی طرح لگتا ہے، اور آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا اسقاط حمل کرنا ہوگا کیونکہ اس سے آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ شادی شدہ جوڑا کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا اور سب نے ایک جیسا نتائج کی تصدیق کی۔ اس کے باوجود بیوی نے اسقاط حمل کرنے سے انکار کر دیا، جیسا کہ شوہر نے اسقاط حمل کرنے پر اصرار کیا، کیونکہ اس بچے کو جنم دینے کا کوئی فائدہ نہیں جو ایک آکٹوپس جیسا نظر آتا ہو اور پیدا ہونے کے چند لمحوں بعد ہی مر جائے۔ اس دوران اس کی بیوی کی جان کو خطرے میں ڈال کر بیوی نے اپنے فیصلے پر اصرار کیا اور کہا: یہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہے، میں اس سے خوش ہوں گی اور میں اپنے بچے کو نہیں ماروں گی۔ جو اللہ کا فیصلے سے راضی ہے، اللہ ان کی تقدیر سے بھی راضی ہوگا۔ شوہر نے بیوی کو لات مارنے کے بعد اس کو اپنے گھر پہنچا دیا۔ وہ غصے میں نہیں تھی اور اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی نہیں تھا، کیونکہ اسے اللہ کے رسول کی حدیث یاد تھی: ہمارا رب جو بابرکت ہے اور بلند ہے، وہ ہر رات آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور کہتا ہے: کس نے مجھ سے دعا کی کہ میں اس کو جواب دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں؟ کون مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ اس دن کے بعد بیوی نے حمل سے بے حد تھکاوٹ اور نیند کی کمی کے باوجود اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے رات کے آخری ایک تنہائی میں بیدار ہونے کا فیصلہ کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وہ اپنے نئے معمول کے مطابق تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ جب وہ نماز پڑھتی تھی تو وہ کبھی بھی اپنے درد کی شکایت نہیں کرتی تھی۔ شوہر ایک دن صدمے میں گھر سے باہر نکلا اور اسے اپنی بیوی کی گھر والوں کی طرف سے فون آیا کہ وہ آ کے اپنے بچے سے ملے۔ بظاہر تمام ڈاکٹر اور جدید مشین اس بات کو تسلیم نہیں کر سکیں کہ آکٹوپس جیسا شکل والا بچہ، ماں کے پیٹ میں صرف 2 جڑواں بچے تھے اور آکٹوپس کی شکل کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ بیوی آخرکار مسکرا دی کہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کر اسے نوازا گیا۔ اس نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا جو روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب